السلام علیکم۔ میں عائشہ حجاب اپنی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں شادی کر کے اپنے سسرال میں آئی تو میری عمر 16 سال تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 16 سال کی لڑکی کی شادی کی جاتی تھی۔ اس پر لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ اتنی عمر کر کے شادی کی ہے۔ جس گھر میں میرا رشتہ ہوا تھا وہاں کے لوگ کھاتے پیتے تھے۔ میرا شوہر ذمہ دار تھا، لیکن میرا شوہر اکلوتا بھائی تھا، اس لیے اس کے دل میں یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹے سے نوازے تاکہ وہ بیٹا اس کے بازو بنے اور وہ اکیلا نہ رہے۔ جب میرے شوہر اور ساس کو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے ایسے محسوس کروایا جیسے میں کہیں کی شہزادی ہوں۔ عین وقت تک ڈاکٹر نے سے بھی نہیں پوچھا کہ ہمارے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی، یہی کہتے رہے کہ بیٹا ہی آئے گا۔ لیکن جب وقت قریب آ گیا تو اللہ نے میری گود میں ایک پیاری سی بیٹی ڈال دی۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ پہلی اولاد ہے، بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا، صحت مند اولاد ہونے سے زیادہ اور کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اللہ آگے ہمیں بیٹے سے نواز دے گا، اور یہ خاندان کی پہلی بیٹی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ سب بھی خوش ہوں گے۔ لیکن میری بیٹی کی پیدائش پر کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شوہر نے اتنی ہی مہربانی کافی تھی کہ اس نے پیدائش کے پہلے دن یہ نہیں کہا کہ جب میں ہسپتال سے گھر آ گئی تو اس نے کہہ دیا، اگر تمہیں دوسری بار بھی بیٹا نہ ہوا تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ میرا شوہر مجھے شادی کے پہلے ہی سال چھوڑ دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ کیا کرے گا وہ؟ کیا دوسری شادی کر لے گا؟ اس کے باوجود بھی میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں بھی کسی ہلکے خاندان سے نہیں تھی۔ پر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے ہاں دوسری بھی بیٹی ہوئی اور تیسری بھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کرانے کی باتیں کرنے لگی۔ ساتھ ہی مجھ پر اتنا دباؤ تھا کہ میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے دوڑے پڑنے لگے تھے۔ میرا خود پر سے قابو ختم ہو جاتا تھا۔ انہی دنوں میرا شوہر گھر میں ایک نوکرانی لے کر آیا اور اسے کہا کہ اس کا کام صرف اور صرف میرا خیال رکھنا ہے۔ میرا اور میری بیٹیوں کا کام اس نے کرنا ہے۔ اس کا نام تحریم تھا۔ وہ بھی میری طرح جوان تھی، شاید مجھ سے بھی 1-2 سال چھوٹی ہی تھی۔ شکل و صورت کی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہی مناسب شکل کی لڑکی تحریم کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی، گویا اپنے دل کا سارا غبار اس پر نکال دیتی تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی اور میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے مالکن نہ کہا کرے بلکہ مجھے باجی یا آپی کہہ کر پکارا کرے۔ وہ میری بیٹیوں کا بھی بہت خیال رکھتی اور وہ کھانا بھی بہت مزے کا بناتی تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، لیکن حیرانگی مجھے اس بات کی ہوئی کہ اس نے مجھے اس سے پہلے اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو اس نے سر جھکا لیا اور پھر ایک نہایت ہی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ بتا دیتی کہ میں شادی شدہ ہوں تو آپ کا مجھ سے بھی اعتبار اٹھ جاتا۔ میں حیران ہوئی کہ ایسی کیا بات ہے، اعتبار کیوں اٹھے گا؟ اس نے بتایا کہ دراصل میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہماری محبت کا گھر والوں کو پتہ چل گیا، لیکن وہ رشتے کے خلاف تھے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے ہم دونوں نے بغاوت کر دی اور میں بھاگ کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ لیکن میرے شوہر کو بھی اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور تب سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کے گھر نوکر بن کے کام کروں گی۔ میرا شوہر بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بہت بدل گیا ہے۔ جب میں گھر جاتی ہوں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں کیسی ہوں یا میرا دن کیسا گزرا، سیدھا ایک ہی سوال کرتا ہے کہ پیسے کتنے لائی ہو۔ تحریم کی بات سن کر میرا دل بھر آیا اور سوچنے لگی کہ واقعی ہی جس شخص کے ایک ہی لڑکی اپنا سب کچھ گھر چھوڑ کر آئے اور وہی بدل جائے، پھر دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اس نے صرف مجھے بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھا تھا۔ اگر میرے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟
میں اور تحریم ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے رہتے۔ تحریم ماں بننے والی تھی، میں اس سے زیادہ کام نہیں کروایا کرتی تھی، بس اسے کہتی کہ میرے پاس بیٹھا کرے اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر دیا کرے۔ میری ساس نے اس سے کہا کہ تمہاری حالت ایسی ہے تو تم چھٹیوں پر چلی جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں کام کرنا چاہتی ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ میں نے ساس کو کہا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو میں خود اسے بھیج دوں گی۔ انہی دنوں میں نے اپنی ساس کو کسی سے بات کرتے سنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم رشتہ لے کر جائیں گے، آپ کی بیٹی کو جلد رخصت کروا دیں گے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ سوچنے لگی کہ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ اپنے شوہر سے اس موضوع پر 1000 بار جھگڑا کر چکی تھی، لیکن نتیجہ تلخی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے اور پھر کچھ دن بعد ہی خود ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اس دن طرح ہمارے رشتے میں جو تھوڑا بہت پیار اور محبت تھی وہ بھی جا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے 3 موقع دیے، لیکن تینوں بار ہی مجھے اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ اس لیے اب میری ساس خاندان میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ حق پر ہے، اور میرا شوہر تو ایسا کہ جو میری ساس نے کہا اس نے مان جانا تھا۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی۔ صبح سے میرے گھر میں لڑکی والوں کے گھر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹا کہاں جا رہے ہیں۔ میرے شوہر کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج تحریم بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بنا تو میرا دل اور بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ کم سے کم اس سے بات تو کر لیتی تھی۔ میرا شوہر اور ساس گھر سے نکل گئے تو میں مزید بے چین سی ہو گئی۔ سوچا کہ تحریم کے گھر جا کر دیکھ آؤں کہ وہ آج کیوں نہیں آئی۔ اس کے گھر چلی گئی تو دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے پاس اس کی ایک کزن اور ایک دائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس کا شوہر جانے کہاں تھا کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے گھر سے نکلا تھا اور نشے میں تھا، جانے اب کہاں ہے۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کہا۔ میں نے تحریم کے لیے اچھی سی ڈاکٹر کو بلایا، اس کا علاج کروایا۔ میں نے اس کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بہت ہی پیارا بچہ تھا، میری گود میں پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ جب تحریم کو کچھ ہوش آیا تو بولی، اس کا بچہ، اسے اٹھانا ہے۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں دیا، لیکن ساتھ ہی میرا دل بھر گیا۔ میں نے تحریم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی، مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم جو جانتی ہو، بس یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ماں سے اس کا بچہ مانگ رہی ہوں۔ اس کو اپنی گود میں رکھ کر 9 مہینے تم نے تکلیف اٹھائی ہے۔ میں نہیں، یہ تمہارا پہلا بچہ ہے اور ایک بیٹا، تمہیں اس سے بہت محبت ہوگی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بیٹے کو شہزادوں کی طرح رکھوں گی۔ تم بھی جب اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ دیکھو ابھی اس کا تمہارے ساتھ کیا مستقبل ہے۔ تمہارا شوہر جانے کہاں ہے، وہ شرابی ہے، جواری ہے اور نشہ بھی کرتا ہے۔ کون تمہارا اور تمہارے بیٹے کا خیال رکھے گا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم 7 سے 8 مہینے تک کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، تو تم کیا کرو گی؟ بس یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں بولتی چلی جا رہی تھی اور اس بات پر میں نے توجہ ہی نہیں کی کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب میں نے اپنی ساری بات کہہ ڈالی، اس کے سارے امکانات سنا دیے، وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس بچے کو میری طرف بڑھا کر بولی کہ باجی یہ آپ کا ہی ہے۔ میں اتنی خوش ہو گئی کہ میں نے اس سے دوسری کوئی بات ہی نہیں کی، بس اس سے یہ وعدہ کیا کہ میں اس کی اولاد کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں اس بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اپنی ساس اور شوہر سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا کہلائے گا، یہ اس خاندان کا وارث کہلائے گا۔ بچے کو دیکھ کر میرے شوہر کے جذبات بدلے تھے۔ میری ساس نے تو شور ہی مچا دیا کہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائی ہے، کس کا خون ہے، کون ہے اس کی ماں، کون ہے اس کا باپ، اور یہ ہمارے خاندان کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار میرا ساتھ دیا تھا۔
اور کہا کہ یہ جو کہہ رہی ہے اس کو کرنے دو، ویسے بھی کسی یتیم کی کفالت کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ میں نے ان دنوں دونوں کو یہی بتایا کہ اس بچے کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس بات پر بہت حیران تھی کہ ساری زندگی جس شوہر نے میری چھوٹی سی چھوٹی بات نہیں مانی، اتنی بڑی بات میرا ساتھ کیسے دے رہا ہے۔ لیکن اب شاید اس کی آنکھیں کھل گئی تھی، وہ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو کسی طرح سمجھا دیا اور اب وہ بچہ ہمارا ہی بیٹا کہلائے گا۔ ہم نے اس کا نام شادمان رکھا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے اس دن کے بعد تحریم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے گھر گئی، اس کی کزن سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس گاؤں چلی گئی ہے۔ اس کا شوہر ملا نہیں تھا، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ میں اب اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ شادمان کے میری زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ کسی کے بارے میں سوچنا ہی بھول گئی۔ زندگی اتنی تیزی سے گزری کہ پھر کسی کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا۔ سارا کچھ شادمان کے گرد ہی گھومے چلا گیا۔ 4 سال کا تھا جب اس کی دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب حویلی پر میرا راج ہونے لگا اور میری قسمت بھی بدل گئی۔ لیکن میری زندگی میں سب سے بڑا طوفان تب آیا جب شادمان 10 سال کا تھا اور میرے شوہر کو ایک دن ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اس نے آخری وقت میں اپنی اولاد کو ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے جاتے جاتے اتنا کہہ دیا، بچوں کا خیال رکھنا، اور میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں کئی مہینوں تک اس کے غم میں جلتی رہی۔ پھر میں نے خود کو کیسے سنبھالا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داریاں انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ حویلی کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر تھی اور یہ سب سنبھالنا تھا۔ میری پہلی 2 بیٹیاں شادمان سے بڑی تھی، اس لیے میں نے ان کی شادی جلدی کروا دی۔ میری تیسری بیٹی بہت زیادہ لاڈلی تھی، مجھ سے بہت لاڈ لیتی تھی۔ اس کا نام کرن تھا۔ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ شادمان 18 سال کا ہو گیا تھا جب وہ ایک مضبوط آدمی بن چکا تھا، گھر کو سنبھالتا تھا اور زمین سب کچھ وہ خود ہی سنبھالتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے اس کی مرضی پوچھی۔ ایک دن نہ جانے کس طرح اسے پتہ چل گیا کہ وہ میرے شوہر کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ آفس میں کسی نے اسے بتا دیا۔ وہ دن بھی ہماری زندگی میں بہت طوفان لے کر آیا تھا۔ اپنا غم تو انسان کسی طرح برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کا غم برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کے اصل ماں باپ کون تھے، کیوں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے شادمان کو بھی وہی کہانی سنائی جو اپنے شوہر اور ساس کو سنائی تھی کہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ وہ خود دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اگر میں اسے تحریم کے بارے میں بتا دیتی تو میں ضرور اس سے ملنے کے لیے تلاش کرنے کی کوشش کرتا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بس شادمان کو پتہ چل گیا کہ وہ ہمارا سب کا بیٹا نہیں ہے۔ اب شادمان بہت پریشان رہنے لگا، خود کو پرایا اس گھر میں کبھی پرایا سمجھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس سے کس طرح باندھ کر رکھوں۔ کہیں وہ اداس ہو کر کہیں چلا جاتا آتا تو میں کیا کروں۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات آ گئی اور میں نے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادمان کی شادی کروا دوں گی تو اس کا گھر داماد بن کر جائے گا، اس کا اس گھر سے رشتہ جڑ جائے گا تو وہ خود کو پرایا نہیں سمجھے گا۔ لیکن جب میں نے یہ بات اپنی بیٹی کرن سے کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ میری بیٹی کو یہ پتہ تھا کہ اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے دل میں شادمان کے لیے ایسے جذبات نہیں ہے، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں بے حد تک جذباتی ہو چکی تھی۔ میں نے کرن سے کہہ دیا کہ یہ اس کی شادی ہوگی تو صرف شادمان سے ہوگی۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر کے ملک جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی شادی کرنے کا حکم سنا دیا۔ اس نے 2 دن مجھ سے بات نہیں کی۔ میرا دل بھی اداس رہا۔ مجھ سے میرے بچوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن تیسرے دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں شادمان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں،
لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہاں، جو شرط ہے مجھے منظور ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ اس شرط یہ ہے کہ اس کی شادی نہایت ہی سادگی سے کی جائے، بلکہ صرف نکاح کی رسم ادا کی جائے، جس میں 10 سے زیادہ لوگ شامل نہ کیے جائیں۔ پہلے تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس نے اس طرح کی شرط کیوں رکھی، لیکن بعد میں نے سوچا کہ وہ اس شادی کے لیے مان گئی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیٹی نے شادی کے لیے ہاں کر دی، جبکہ میں جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ بات کس قدر عجیب تھی۔ وہ یہ بات پہلے سے جانتی ہے کہ کہیں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ پہلی 2 بیٹیوں کی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ کرن نے تو کسی بھی طرح کی دھوم دھام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی۔ میں بازار میں تھی جب میری آنکھوں نے کچھ دیکھا اور میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، تحریم تھی۔ ایک کریانے کی دکان سے کچھ سامان لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچتی وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس تک پہنچوں۔ میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے سوچا کہ اس کریانے والے کو شاید اس عورت کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے اسے تحریم کے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً سے کہنے لگا، آپ اس کی رشتہ دار ہیں؟ تو ایک کام کریں، اس نے جو 2-3 مہینے سے یہاں سے قرض پر سودے لیے ہیں، ان کے پیسے چکا دیں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں اس عورت کے گھر کا پتہ ہے؟ کہنے لگا کہ 1000 دفعہ اپنا قرضہ لینے جا چکا ہوں۔ گھر کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن بڑے لالچی لوگ ہیں، میرے پیسے مجھے نہیں دیتے۔ آج بھی منتیں کر کے مہینے بھر کا راشن لے گئی ہے، یہ کہہ کر کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیسے دے دے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا جتنا بھی راشن اس سے لیا گیا ہے اس کے پیسے مجھے بتائے، میں اس کے سارے پیسے چکا دوں گی، اور مجھے اس عورت کا گھر کا پتہ بتا دے۔ میں تحریم کے گھر گئی۔ اس کا گھر کافی قریب ہی تھا، لیکن اس کے گھر کے باہر تالا لگا تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں نے اسے اتنے سالوں بعد دیکھا، لیکن اس سے مل نہیں پائی۔ میں نے اس کی ہمسائی سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ ہاں، وہ ادھر ہی رہتی ہے اور ابھی گھر آئی تھی، لیکن ساتھ ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ یہ بھی بتایا کہ وہ یہاں پر اکیلی ہی رہتی ہے اور ادھر محلے میں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا شوہر کہاں ہے تو کہنے لگی کہ اس کا شوہر تو کب کا مر گیا۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوا، آخر اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جس دن اس کے بیٹے کی شادی ہوگی میں اسی دن اسے حیران کرنے کے لیے سب بتاؤں گی۔ آج اس کے بیٹے کی شادی ہے اور یہ وہ جان کر کتنی خوش ہوگی۔ اس کی بہو دراصل کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی ہی ہے۔ نکاح کی رسم بہت ہی سادگی سے ہوئی۔ سب مہمان چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور کو تحریم کو لینے بھیجا تھا، لیکن وہ لیٹ ہو گیا۔ بہرحال تحریم آ گئی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنا نوکر نہیں سمجھا تھا، وہ تو میرے لیے میری بہن جیسی تھی۔ اس نے بتایا کہ آج شادمان کی شادی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہنے لگی کہ بس کیا بتاؤں قسمت نے میرے ساتھ کیسے ظلم کیے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان سارے مظالم سے میرا بیٹا بچ گیا اور وہ آپ کے سائے میں محفوظ اور خوش رہا، اور آج آپ نے اس کی شادی کا فریضہ بھی انجام دے دیا۔ جب میں نے تحریم سے کہا کہ یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ تمہاری بہو کون ہے تو وہ بولی کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری بہو کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹی کرن ہے۔ تحریم کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ حیران و پریشان سی رہ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ مذاق کر رہی ہیں نا، آپ کہہ دیں کہ آپ مذاق کر رہی ہیں۔ کیوں ایسا مذاق کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، میری بیٹی کرن کے ساتھ آج شادمان کا نکاح کروایا ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور بری طرح رونے لگی۔ اسے ایسا دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں اسے پوچھنے لگی کہ خدا کے واسطے تم مجھے بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بی بی جی، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟
کہنے لگی کہ یہ دراصل گناہ آپ سے نہیں، گناہ مجھ سے ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس گناہ کی سزا آج ملے گی، وہ بھی اتنی بڑی سزا۔ میں آپ کے گھر کبھی کبھی نوکرانی بن کر نہیں آتی، بلکہ میرا آپ کے شوہر کے ساتھ تعلق تھا۔ اسی وجہ سے میرا اپنا شوہر بھی مجھ سے ناراض رہتا تھا اور مجھے اس نے گھر سے نکال دیا تھا۔ ملک صاحب مجھے حویلی لے آئے، لیکن اس نے کہا کہ تمہیں یہاں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ جب میں نے آپ کے ساتھ رویہ دیکھا تو مجھے آپ کے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے جب آپ نے مجھ سے میرا بیٹا مانگا تو میں نے فوراً آپ کے حوالے کر دیا۔ میں نے آپ سے آپ کا شوہر چھینا تھا، بدلے میں آپ کو اپنی اولاد دے کر میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ شادمان ملک صاحب کا اور میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کرن کا بھائی ہے۔ بی بی جی، یہ آپ نے کیا کیا؟ بھائی بہن کا نکاح کروا دیا؟ تحریم کی یہ بات سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا دل ایک جھٹکے سے بیٹھ گیا۔ میں نے کیا کر ڈالا؟ قریب تھا کہ میرا دل بند ہو جاتا اور میری طبیعت بری طرح خراب ہونا شروع ہو جاتی کہ میں ایک شور پر چونکی۔ میں نے دیکھا کہ کرن اور شادمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آخر یہ لوگ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ گھر سے باقی سارے مہمان جا چکے تھے، ویسے بھی ہم نے زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں تھا۔ تم 2 ٹکے کے انسان مجھے دھمکی دو گے؟ ارے سب کو آج پتہ چل جائے یا کل پتہ چلے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ بتا دیں 10 کو، بلکہ میں خود بتا دیتی ہوں، یہ نکاح ایک جھوٹ ہے۔ میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ کرن شادمان سے جھگڑ رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ یہ نکاح جھوٹا ہے اور ہم نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے تو گویا ایسا معلوم ہوا جیسے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دی ہو۔ لیکن اس بات میں ابھی شک باقی تھا، اور تحریم وہاں پہنچے اور شادمان بھی بہت غصے میں تھا۔ اس نے ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ کرن باہر کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے اور وہ کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب آپ نے اس پر دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا میں اسے نقلی نکاح کر لوں۔ اس کے بعد آپ اس پر دباؤ نہیں ڈالیں گی اور وہ باہر کے ملک چلی جائے گی۔ پھر 3-4 سال بعد جب واپس آئے تو یہ بات ویسے بھی اگر آپ سب کو پتہ چل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کرن بھی غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی، ہاں کیا ہے میں نے ایسا؟ آپ نے بھی تو بیٹھے بیٹھے ایک ضد پکڑ لی تھی۔ پھر میں اور کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ تو ابھی سے شوہروں کی طرح مجھ پر حق جتانے لگا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب ڈرامہ تھا، اس نے ہینڈل کیا تھا۔ آگے بڑھی اور جا کر شادمان سے گلے لگا لیا۔ سب حیران رہ گئے۔ میں نے شادمان کا ماتھا چوما اور اسے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ میں نے کرن کو بھی پیار کیا اور ان کو ساری بات بتائی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ جانے کس کی نیکی تھی کہ آج یہ سب ہوتے ہوتے رہ گیا۔ شادمان بھی تحریم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی ماں اسے مل گئی ہے۔ اب ہم سب ایک ہی گھر میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔